الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ یہ مولانا مسئلہ ہے کہ اشہر حرم میں قتل کرنے کی اجازت نہیں، جیسے کہ آگے قتل و قتال کی اجازت نہیں ہے۔ آگے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ میں یہ مسئلہ آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن جہش نے انہوں نے اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ ایک حضرمی کو ان کے سریہ نے جمادہ الاخری کے آخر میں قتل کیا، حالانکہ وہ جمادہ الاخری کا آخری دن تھے، لیکن مشہور ہو گیا کہ جمادہ الاخری کے بعد رجب شروع ہوتا ہے، تو کافرون نے مشرکین نے مشہور کیا کہ جی انہوں نے رجب کے جو اشہر حرم میں سے اس کے اندر قتل کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اشہر حرم میں تو انہوں نے کیا نہیں ہے اور اشہر حرم میں اجازت بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کافر خود اشہر حرم کا احترام نہ کرے، مسجد حرام کا احترام نہ کرے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو بھی اجازت ہے۔ اگر وہ اشہر حرم میں قتل کرے تو پھر آپ قتل کریں، اور اگر وہ اشہر حرم کا احترام کرے تو آپ بھی کریں۔ تو بات وہی صفہ صحابہ والی ہوگی، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم ہے تمہارے جیسے انسان، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، نہیں ہے۔ لیکن اس کا احترام اگر وہ خود نہیں کرے اور آپ پر اقدام کرے، ابتدا اور پہل وہ کرے، تو پھر آپ جواب میں۔ اس لیے فرماتے الشہر الحرام، مہینے حرام کا اللہ آپ کو بھلا کرے، یحترم بالشہر الحرام، مہینے کے مقابلے میں اس کا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بدلے میں اس میں یہ ہے کہ اس کا احترام ہوگا۔ والحرمات قصاص، اور حرمتیں آپس میں سب برابر ہے، تو یہی ہے کہ آپ اس کی پامال یہ کہ احترام کریں گے تو ہم بھی کریں گے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم، لیکن اشہر حرم میں جو آپ پر زیادتی کرے، فمن اعتدى علیکم فی الاشہر الحرم میں، اشہر حرم میں اگر آپ پر کوئی زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو آپ بھی اس پر یہ ہے کہ زیادتی آپ بھی زیادتی کر لو اس پر جتنے کہ اس نے آپ پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، لیکن یہ ہے کہ اس اللہ سے ڈرا کرو، تجاوز نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ فیما اذن لکم، جتنی اجازت ہے ظلم کو اپنے آپ سے ٹالنے کی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ وعلموا، اور اس بات کو جان لو، اللہ کے حکام کو مان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالی متقین کے ساتھ، یہ مائیت نصرتی ہے۔ وعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگار کے ساتھ، اور یہ ظاہر ہے کہ متقی وہی ہے۔ یتقون اللہ کو بلا کرے من ترک ما امروا مامورات کی ترک سے بچتے ہیں، اور اللہ کو بلا کہ منہیات کے فعل سے، اور منہیات سے فعل سے اور ان کے مامورات کے ترک سے بچتے ہیں، متقین وہی ہوتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ آ گیا مولانا، قصاص کا ترجمہ آپ متساویتوں کریں گے، اور حرمتیں والحرمات، حرمتیں وہ آپس میں برابر سرابر ہے، یعنی اگر آپ زیادتی نہیں کریں گے، احترام کریں گے تو ہم بھی کریں گے، اور اگر آپ زیادتی کریں گے اور احترام نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ فمن اعتدى علیکم، اشہر حرم میں اگر کوئی آپ پر زیادتی کرے تو فاعتدوا علیہ، آپ بھی اس پر زیادتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنا انتقام دشمن سے لے سکتے ہیں، لے سکتے نہیں، لینا چاہیے آپ کو۔ اور دوسری آیت فرماتے ہیں فاصفح الصفح الجمیل، خوب بھلے طریقے سے درگزر کر دو، بھلے طریقے سے درگزر کر دو، اور آپ کا جو مقابل ہے دشمن ہے اس سے بھلے طریقے سے درگزر کر دو، تو فاصفح الصفح الجمیل، درگزر کر دو، اور فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، انتقام، یہ طلب انتقام پر دلالت کرتا ہے۔ اعتدوا تو ظاہر ہے کہ امر ہے، اور امر تو ویسی طلب پر دلالت کرتا ہے، اضرب زیدن کا معنی اطلب منک ضرب زید، تو یہ طلب انتقام پر دلالت کر رہا ہے۔ اور اللہ آپ کو بھلا کرے فاصفح الصفح الجمیل، وہ طلب ترک پر، معافی پر، درگزر پر دلالت کر رہا ہے۔ تو جواب یہ کہیں گے کہ فاصفح الصفح الجمیل محمولۃ علی الاولویت، وہ اولویت پر محمول ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ فاعتدوا علیہ، یہ جواز پر محمول ہے، جائز ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے آپ اپنا انتقام دشمن سے لے لیں۔ اگر دشمن فیل کر رہا ہے تو آپ کا جمہوری حق ہے، جمہوریت ہے، جمہوری حق ہے کہ آپ اپنا بدلہ لے لیں، اور وہ درگزر پر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ درگزر والا مسئلہ یہ کس کا ہے؟ یہ سندھی اور پنجابی اور سرائکی اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان حضرات، پٹھان اور بلوچ کے پاس درگزر نہیں ہے،
حاملا کو وجزاؤ سیئۃ بمثلھا، یہ اجازت ہے، یہ رخصت ہے کہ بدلے کا برائی کا بدلہ برائی، آپ کے ساتھ کسی نے برائی کیا، لیکن فمن عفا و اصلح، جو معاف کر دے فاجرہ علی اللہ، تو فمن عفا و اصلح یہ پٹھان اور بلوچ کے لیے نہیں ہے، سندھی غریب معاف کرے گا، سندھی معاف کرے گا، دوسرے لوگ معاف کریں گے، پٹھان کہاں معاف کرتا ہے؟ پٹھان اور کبھی آپ نے سنا کہ پٹھان نے اپنے دشمن کو معاف کیا؟ نہیں، سمجھے؟ اور بلوچ نے کبھی معاف کیا؟ وہ تو کرتے مرتے نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن نے مختلف مزاجوں کا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، یہ پٹھان اور بلوچ کا مزاج ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے، لیکن فمن عفا، جو معاف کر دے وہ اصلح، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے صلح سے کام لے لے، تو فرمائے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ٹھیک ہے، اس کو ثواب ملے گا، یہ اولویت ہے، عظیمت ہے، اور پہلے والے رخصت ہے۔ تو رخصت، پٹھان ہمیشہ رخصت پر عمل کرے گا، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس طریقہ پر ہوتا ہے مولانا۔ ذالکم فاعتدوا بمثل ما اعتدى، یہ طلب انتقام پر دلالت کرتا ہے۔ فصفہ الصفح الجمیل، وہ اللہ پر معافی پر دلالت کر رہا ہے، تو فصفہ الصفح الجمیل اولویت پر معمول ہے، اور یہ جو ہے نا فاعتدوا بمثل ما اعتدى، یہ رخصت پر معمول ہے۔ ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے جگہ کو دیکھا جاتا ہے، طالب علم نے اگر غلطی کر لی، طالب علم سے غلطی ہوگی، کسی عام آدمی سے غلطی ہوگی، تو اس کو تو معاف کر دو، فصفہ الصفح الجمیل، سمجھے؟ اس سے انتقام نہ لو۔ لیکن ایک آدمی ہے، وہ لوگوں کی لونڈیاں یا ان کے لڑکے اغوا کر کے لے جا کر کے بدکاری کرتا ہے، ادھر فصفہ الصفح الجمیل نہیں چلے گا، اس پر اللہ آپ کو بھلا کرے، اس کا منہ کالا کریں گے، اس کو مارنا ہے۔ جگہ جگہ کی بات ہوتی، اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی لونڈیوں کو اغوا کر کے لے جاتا ہے اور لونڈیوں کی عزتیں لوٹتا ہے، اس کو معاف نہیں کرنا ہے۔ ہر چیز کی جگہ ہوتی ہے، آدمی دیکھتا ہے کہ سامنے والا جو مجرم ہے نا، اس مجرم کی جرم کی نوعیت کیا ہے، مجرم وہ عادی ہے اور دائمی طور کا مجرم ہے یا اس طرح، خیال کر لینا مولانا۔ واتقوا اللہ، فرماتے کہ ما اذن لکم، جتنے تمہیں اجازت دی گئی اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ یہ متقین کے ساتھ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مائیت نصرت ہی ہے۔ آگے مولانا مسئلہ وہی ہے، سورت کی 4 موضوعات میں سے کیا ہے؟ ایک موضوع توحید، اور ایک رسالت، اور ایک جہاد، اور جہاد کے اندر کیا ہے؟ جہاد کا انفاق فی سبیل اللہ، وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ کہ خرچ کرو، بغیر نوشیدن چائے جنگ نہ شود، بولو بغیر نوشیدن چائے جنگ نہ شود، جب تک چائے نہیں ملے گی پٹھان کو جنگ کیا لڑے گا؟ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اور اپنے ہاتھ کو یعنی اپنے جانوں کو، اطلاق الید و ارادۃ النفس مراد، اور اپنے جانوں کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، معنی یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ جہاد کو ترک کر دو، یہ بھی ہلاکت ہے، یا جہاد کے اندر خرچ کو کیا کر دو، خرچ کو کم کر دو اور خرچہ نہ دو، تو یہ بھی ہلاکت ہے مولانا۔ آپ کو مسئلہ سمجھو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، اور اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ فدائی حملہ ناجائز ہے، خود کش حملہ الگ چیز ہے، وہ حرام ہے، اور فدائی حملہ واجب ہے، شریف میں کہ نہیں؟ اور لا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ کا مطلب یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کس میں؟ بعدم الانفاق فی سبیل اللہ، کہ آپ خرچ نہیں کر رہے جہاد میں، یہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ جب انڈیا یہاں پر حملہ کرے گا، انڈیا جب حملہ کرے گا تو یہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں، ملک ریاض ہیں یا دیگر حضرات ہیں، لازم ہوگا کہ یہ حکومت اور فوج کے ساتھ تعاون کرے، قانون یہی ہے، شرعی قانون یہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے سرمایہ دار ہیں وہ خود پاکستانی فوج کے ساتھ تعاون کریں گے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو حکومتوں سے زور ہی لے سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سلطان المسلم ذل اللہ فی الارض، اور بادشاہ جو ہوتا ہے مسلمان وہ اللہ کا سایہ، اللہ کا نائب ہے۔ اس لیے جب انہوں نے جتنی میٹنگیں یہاں بلائی، مولانا تقی صاحب کو، ان حضرات کو بلا کر کے مجھے بھی انہوں نے بلایا کہ فدائی حملہ ناجائز ہے، خود کش حملہ ناجائز ہے اور حرام ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ خود کش حملہ حرام ہے، لیکن طالبان جو کچھ کرتے ہیں وہ واجب ہے۔ کیا یہ بتاؤں کہ بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث
افغانستان کے اندر جب امریکہ جیسے ظالم نے ظلم کیا تو کیا وہاں پر فدائی حملہ جائز واجب ہے یا نہیں ہے؟ سب نے کہا واجب ہے. تو میں نے کہا پھر تو جگہ کا اختلاف ہو گیا نا. ادھر جائز ہے اور پاکستان میں ناجائز ہے. جگہ کے اعتبار فدائی حملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فدائی حملے بالکل اجازت ہے اور جائز ہے. اور 65 کی جنگ میں جب ہماری جنگ ہو گئی اس میں باقاعدہ آپ کے فوجیوں میں اس وقت ایمان اور دین زیادہ تھا. انہوں نے اپنے سینوں پر باقاعدہ بم باندھ کر کے یہ انڈیا کے ٹینکوں کو اڑا دیے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ انڈیا کے ٹینکوں کو اڑایا. یہ تو ہوگا مولوی صاحب. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا اور خوبصورتی سے خرچ کرو. مولانا احسنو کا ایک معنی یہ ہے کہ احسان کیا کرو, سمجھے, خوبصورتی سے. احسنو الجہاد, خوبصورت جہاد کرو. اور احسنو الانفاق فی سبیل اللہ, انفاق فی سبیل اللہ خوب طریقے سے, سمجھے. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ محسن اور خوبصورت اعمال کو خوبصورت طریقے سے بجا لانے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اب یہ کہیں گے المجاہد محبوب للہ, مجاہد اللہ کا محبوب ہے. المجاہد محبوب للہ لأنه محسن وكل محسن محبوب للہ فالمجاہد محبوب للہ. اب آپ کو المنفق فی سبیل اللہ, المنفق فی سبیل اللہ محبوب للہ, سمجھے. المنفق فی سبیل اللہ, المنفق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اللہ کی رضا کے لیے, محبوب للہ, اللہ کا محبوب ہے. کیوں؟ لأنہ محسن, یہی خوبصورت عمل بجا لا رہا ہے, یہ خوبصورت. لأنہ محسن وکل محسن فی عملہ محبوب للہ فالمنفق فی سبیل اللہ محبوب للہ. اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری کا کہنا یہ ہے ان اللہ یحب المتقین, ان اللہ یحب التوابین, ان اللہ یحب المتطہرین, ان اللہ یحب المحسنین. یہ جو جملے ہوتے ہیں یہ کبرا ہوتے, کبریات ہوتے, اور کبرا ملا کر کے میں نے آپ کو بتایا, سمجھے میں لوگوں. یہ کبریات ہوتے, یہ اس پورے قصے کو اس کو گھیرے میں لینے والے. یہ اس کو مولانا سمجھا کرو. اس کے بعد سمجھو مولانا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ کے مسئلہ کو چھیڑا. حج بھی حقیقت میں جہاد ہے. جہاد میں کیا ہوتا ہے یہ ربط بیان کر رہا ہوں. جہاد میں ہوتا ہے مفارقت الاخوان والاوطان. بولو, مفارقت الاخوان والاوطان, اپنے بھائیوں کو, گھر بار کو اور وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے جہاد میں. اور حج کے اندر بھی اپنے دوستوں کو اور عزیزوں کو, ملک کو چھوڑنا پڑتا ہے. اس لیے الحج جہاد, حج جہاد ہے, سمجھ. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ نے کہا کہ مرد حضرات جہاد کرتے ہیں, تلوار اٹھا کر کے میدان میں جاتے ہیں, سمجھے, تو ہمیں بھی اس کی اجازت ہو. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کی اجازت نہیں, تمہارے لیے حج ہی اللہ آپ کو بلا کرے, یہی جہاد ہے. عورتوں کو حج کی اجازت ہے, حج تمہارے لیے خود جہاد ہے. تو حج بھی ایک قسم کا اڑے ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ دونوں کو مکمل کرو اللہ کی رضا کے لیے. یہاں تک یہ ہو گیا, اللہ کی رضا کے لیے اتمام مکمل کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اب مسئلہ یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ ثلاثہ کے مسلک کے مطابق آپ حج کے لیے جا رہے تھے کہ بن سلمان نے قانون نافذ کر لیا, روک لیا آپ کو, دشمنوں نے آپ کو روک لیا. تو پھر جہاں آپ کو روکا ہے وہاں سے آپ جانور لے کر کے بھیج دیں گے. یہ حدود حرم کے اندر یہ جانور پہنچے گا مثلا 3 دن کے بعد, 4 دن کے بعد, یا کسی کو ٹیلی فون کر دے یار کل مینا کے اندر جانور ذبح کر دینا, کل ٹھیک 10 بجے آپ ذبح کر دیں گے, تو لہذا آج آپ اپنے احرام کھولیں گے, سر حلق کر کے آپ واپس آ جائیں گے. چنانچہ حدیبیہ کے موقع پر رسول پاک کو اور صحابہ کو منع کیا گیا, تو انہوں نے حدیبیہ خود حدود حرم کے اندر ہے, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا حلق بھی کیا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ کیا ہے ہدی وہیں پر انہوں نے ذبح کر دیا, اس کے کچھ حصہ حدود حرم کے اندر ہے, یا بھیجا ہدی کو اور حلال ہو گیا آپ. لیکن ائمہ ثلاثہ کے مسلک کے مطابق محصر جس کو حج سے روکا گیا ہے, محصر احصار کا تحقق صرف اس میں بادشاہ, اس میں ظالم کی صورت میں کہ ظالم آپ کو روک لیں. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ بالعدو, دشمن کے ذریعے سے, او بالمرض, یا آپ کو مرض ہو گیا, یا آپ کا پاؤں ٹوٹ گیا, یہ سب احصار کی صورت ہے, اور لغوی اعتبار سے ابو حنیفہ جیتا ہوا. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ عَنِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ, اور اگر حج اور عمرہ سے آپ کو روکا جائے, یہ ہو گیا شرط. فَعَلَيْكُمْ مَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو جو ہدی آسانی سے آپ کو مل جائے وہ بھیج دو.
فعلیکم خبر میں نے نکالا مقدم، علیکم ثابت کا مستیسر من الحد، یہ موصول صلہ مل کر کے جار مجرور، موصول صلہ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ فإن أحصرتم عن الحج والعمرة بالمرض أو بالعدو فمستيسر فعليكم مستيسر من الهدي، یہ پورا جملہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ جزا بنے گا۔ ولا تحلقوا رؤوسكم، اس وقت تک سر کو حلق نہیں کرنا، حتى يبلغ الهدي محله، یہاں تک کہ ہدی قربانی کا جانور اپنی جگہ کو جا کر کے پہنچے، اور محلہ منی ہے۔ محلہ کیا مولانا؟ منی ہے، منی کے اندر جانور کٹتے ہیں، اور آپ نے فرمایا منی کلھا منحر، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منی کلھا منحر، منی پورا کا پورا قربانی کی جگہ ہے، اس میں جہاں بھی کوئی آدمی قربانی کرے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو زیارت کرائے، آپ جا کر کے دیکھیں گے۔ فمن کان منکم مریضا، سر حل کرنے کی ویسے اجازت نہیں، لیکن اگر کوئی مریض ہے، او بھی عظم من رأسہ، یا اس کے سر میں تکلیف ہے، جیسے کہ جوئے، حضرت کعب بن عجرہ کے سر پر جوئے، میں خود مولوی منظور رنگ کا کالا ہوں، میں خود مولوی منظور رنگ کا کالا ہوں، لیکن میرا خون بہت میٹھا ہے، اس لیے میں تھوڑے سے دن، 1-2 دن اگر غسل نہ کر دوں نا تو پھر یہ کہ جوئے آ جاتے ہیں میرے سر میں۔ تو بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ خون ان کا میٹھا ہوتا ہے، اور پٹھان کہتے ہیں رنگ مگورا خوندے ہو گورا، بولو کیا کہتے ہیں؟ رنگ مگورا، ٹھیک ہے مستنگ والے ذرا سفید ہیں، لیکن یہ کہ کیا کڑوا ہے، مہمانوں کے دشمن، ایسا ہی نہیں ہے۔ انداڑے سلی سی ایرغس کنے ببرے گڑا کانا پھٹے نہ خدا نہ، سمجھے بھی جن، ایرغس کنے ببرے گڑا کانا بازارا، پھر بازار جائیں۔ فمن کان منکم مریضا، جو مریض ہوں، او بھی اذن بھی، یہ جار مجرور ثابت قائنوں کے ساتھ خبر مقدم بنے گا، اذن قائن من رأسہ، یہ موصول صفت مل کر کے مبتدا مؤخر ہے، اور اس کا عطف ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مریضن پر، خبر پر، عطف الجملۃ علی المفرد، سمجھے؟ یہ پورا کا پورا بنے گا شرط فمن کان کے تحت۔ فعلیہ فدیۃ من صیام، جس آدمی کو مرض لاحق ہو، یا یہ کہ اللہ کو سر پہ تکلیف جوئے وغیرہ آ گئے، تو فعلیہ فدیۃ من صیام، تو اس پر لازم ہے علیہ خبر مقدم نکالیں گے، فدیۃ کائنۃ من صیام، روزے کا 3 دن روزہ رکھے، او صدقۃ، یا یہ کہ اللہ کو رکھے صدقہ، 6 مسکینوں کو نصف سا کھلائیں گے، 6 مسکینوں کو اللہ کو بھلا کرے نصف سا یعنی 3 سا کا، او نسک، یا 1 بکری قربانی کرے، سمجھے؟ یہ ہو گیا فعلیہ، علیہ خبر مقدم ہو گیا، فدیۃ کائنۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یہ مبتدا مؤخر، پھر یہ پورا جملہ من کان منکم مریضا شرط کے لیے جزا ہو گیا۔ فاذا امنتم من الاحصار، اور جب دشمن نے آپ کو روکا تھا حج اور عمرے سے، اور جب آپ امن میں آ گئے، جب آپ نے امن حاصل کر لیا دشمن سے، تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو عمرے سے فائدہ حاصل کرے حج تک، تو فعلیہ مستیسر من الہدی، جو ہدی بھی اس کو مل جائے وہ قربانی کرے۔ خیال کر لینا، حج افراد، حج تمتع اور حج قران، متمتع حج تمتع والے پر بھی قربانی لازم ہے، قران والے پر بھی لازم ہے، مفرد پر کوئی قربانی لازم نہیں ہے۔ حج افراد کرنے والے پر اس پر قربانی لازم نہیں ہے، اور حج افراد جو مکی حضرات ہیں وہ حج افراد ہی کرتے ہیں، ان کے لیے تمتع کی اجازت نہیں ہے، مکی حضرات کو تمتع کی اجازت نہیں، قران کی اجازت نہیں۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے، یہ تو قدوری کی باتیں ہیں مولانا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب احصار سے، دشمن کی رکاوٹ سے آپ کو امن حاصل ہو جائے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، بس جو آدمی عمرے سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بہرہ مند رہا، فائدہ حاصل کیا حج تک، عمرہ کر کے حج تک انتظار کرتے رہے، پھر 8 تاریخ کو پھر یہ کہ عمرہ کرنے کے بعد عمرہ احرام کھولا، 8 تاریخ کو پھر احرام باندھ کر کے پھر منی چلے جاتے ہیں، 8 کو منی میں رہتے ہیں، پھر 9 کی رات کو بھی منی میں، اور 9 کی صبح کو پھر وہاں سے اللہ آپ کو بھلا کر عرفات کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہاں ظہر اور عصر یہ دونوں کے دونوں جمع تقدیم کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ظہر کے وقت میں وہاں پڑھ کر کے، اور پھر اس کے بعد ظہر کے بعد وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے تک، اور سورج جب غروب ہوتا ہے تو عرفات سے واپس ہوتے ہیں، عرفات سے واپس ہو کر کے پھر مزدلفہ کی طرف چلے آتے ہیں، اور مزدلفہ رات کو 12 بجے یا 1 بجے یا 2 بجے 3 بجے پہنچتے ہیں، تو پھر مغرب اور عشاء دونوں کو آدھی رات کو پڑھتے ہیں، راستے پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اس کا تعلق حج سے جنہوں نے حج کیے۔
فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس احصار سے جب آپ امن حاصل کرو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ الْحَجِّ عمرہ کر کے عمرے سے جو بہرہ مند اور فائدہ حاصل کیا حج تک. میں نے عرض کیا کہ عمرہ کر کے حلال ہو گیا، اب حج کے انتظار میں 8 تاریخ جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں اور وہاں پر احرام باندھتے، یہ ہو گیا من تمتع بالعمرۃ الی الحج، یہ شرط. فعلیہ مستیسر، اسی طریقے پر علیہ خبر مقدم، فعلیہ مستیسر من الہدی، جو ہدی اس کو مل جائے اور آسانی سے، بعض جانور قیمتی ہوتے بعض کس قسم کے، یہ جزا بنے گا من تمتع کے لیے، اور پھر یہ پورا جزا بنے گا اذا امنتم شرط کے لیے. فمن لم یجد الہدیہ، اور جو غریب آدمی جس کو ہدی نہ ملے، جو آدمی ہدی قربانی نہیں کر سکتا، حج تمتع والا اور حج قران والا، حج مفرد پر لازم نہیں ہے. فمن لم یجد الہدیہ، یہ شرط ہو گیا. فعلیہ صیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو حج کے دوران 3 دن روزہ رکھے، اور وہ صیام 7 اور 7 دن کا روزہ اذا رجعتم، جب کہ آپ واپس ہو جائیں. یہ اذا رجعتم اذا شرطیہ نہیں ہے، یہ اذا ظرفیہ محضہ ہے، اور اس کا تعلق سیام کے ساتھ، سیام مصدر کے ساتھ. فعلیہ، علیہ خبر مقدم بنے گا. سیام ثلاثۃ ایام فی الحج، فی الحج یہ اللہ کو بلا کریے کہ سیام کے ساتھ متعلق ہے، اور 7 کا عطف ہے اللہ کا ثلاثہ پر، ثلاثہ بھی سیام کے تحت داخل ہے، یہ بھی اسی طرح. اور اذا رجعتم سیام مصدر کے ساتھ ہے، اور سیام مبتدا مؤخر ہے، اور علیہ خبر مقدم، اور یہ پورا جزا بنے گا من لم یجد کے لیے. تلک عشرۃ کاملۃ، یہ 10 دن پورے ہو گئے. یہ کیا کہیں، یہ اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ 3 دن اور 7 دن، 3 دن حج کے دوران، بشرطے کہ عرفہ کا دن نہ ہو. 3 دن حج کے دوران آپ، جب آپ کے پاس ہدی نہیں ہے، روزہ رکھیں گے، اور 7 دن بعد میں 3 اور 7 کتنے بن گئے؟ 10 بن گئے. تو تلک عشرۃ کاملۃ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ حامل کو جواب یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو آپ کو پٹھان صاحب تکلیف کیوں ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو پریشانی ہے، نسوار کھا لو بس. آئے مسئلہ میں جواب اس کا یہ ہے کہ یہ احتمال تھا کہ ثلاثۃ ایام فی الحج و7 کہ یہ واو او کے معنی میں ہو کہ 3 دن یا 7 دن، اس لیے کہ واو او کے معنی میں آتا ہے. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، یا 2 یا 3 یا 4 شادی کرو. ذالک، یہ حج اور عمرہ کو جمع کرنا، حاملوں کو خیال کر لینا ہے. ذالک، حج اور عمرہ کو جمع کرنا، کائن ثابت، یہ ثابت ہے لمن لم یکن اہلہ، جو اہل حج حاضر المسجد الحرام، مکے کے رہنے والے نہ ہو. اطلاق الخاص و ارادۃ العام، مسجد حرام یعنی مکے کا رہنے والے، یعنی حج اور عمرہ کو جمع کرنا، یا حج اور عمرہ اللہ کو بلا، یعنی حج قران اور حج تمتع. تمتع اور قران مکی لوگوں کے لیے نہیں ہے، مکی حضرات صرف حج افراد کریں گے، مکی حضرات صرف حج افراد. ارے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ قسمیں خود بیان کرتا ہے. حج افراد بھی یہاں ہے، حج تمتع بھی ہے، حج فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، حج تمتع بھی ہے، حج قران بھی ہے. اور جاوید غامدی ملعون وہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم مولوی کی، دنیا کا غبی قسم کا انسان ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ حضرت اقدس علامہ بنوری رئیس المحدثین کے خاندان کے لوگ بھی اس کے، اور امام اہل سنت مولانا سرفراز خان کے، ان کے پوتے بھی جاوید غامدی کے ہاتھ پہ لگ گئے. پکا مرتد ہے، اسپیشل قسم کا مرتد ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ داڑھی منڈے قسم کا آدمی، سمجھے؟ آپ نے کبھی، معاف کیجئے گا مجھے، عربی عبارت پڑھتے ہوئے کسی حدیث کی کبھی بھی آپ نے جاوید غامدی کو اور مولانا شیرانی کو کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک صفحہ عبارت شیرانی نے آپ کو عربی عبارت پڑھ کر کے سنائی ہو، یا جاوید غامدی نے سنا، انشاءاللہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. ناراض نہ ہو جانا. اس کی وجہ ہے کہ مولانا شیرانی دامت برکاتہ اللہ علیہ یہ پولیس میں ایک نوکر تھے، پولیس سے اٹھ کر کے جمعیت کے امیر بن گئے. یہ پولیس میں تھے، حوالدار تھے، جمعدار تھے، اس قسم کے حوالدار تھے. کچھ فرق پڑ گیا. تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ اس طریقے پر یہ ہے کہ حکومتیں، ذلیل قسم کی حکومتیں، کہ جاوید غامدی جیسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے. اور قادیانی بھی ہوں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، قادیانیت پر اس کے لیکچر وغیرہ سنے. مجھے بہت سے لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ جی آپ اس کی تردید کریے کریں. تو سب کے لیے میں مقرر ہوں کیا؟ میری ماں کو گالیاں مل جائیں، سب کے لیے میں مقرر. اور بسا اوقات یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بھئی اس قسم کے ٹکے کے لوگوں کے جب آپ مخالفت ان کا جواب دیں گے تو ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. باقی مرتد ہے، اعلیٰ قسم کے مرتد ہے.
سمجھے بھائی جان؟ حکومت کی سرپرستی ہے بھی حاصل لیکن مرتد ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ظفر محمد عثمانی کا بیٹا عمر عثمانی اور قمر عثمانی اعلیٰ قسم کے مرتد ہے. فقہ القرآن اس نے 7 جلدوں میں لکھی اور اس سے سوائے ارتداد کے اس کو کوئی آدمی مسلمان کہہ نہیں سکتا. لیکن چونکہ ظفر محمد عثمانی کا بیٹا ہے لہذا وہ مسلمان ہے, وہ مرتد نہیں ہوگا. مرتد ہی ہے, پکا بے ایمان ہے. سمجھے بولوں. یہ آپ دیکھیں کہ حج کے اقسام خود بخود اس آیت سے منصوص علیہ بنص صریح, نص صریح اس میں موجود ہے. ذالک, یہ حج اور عمرہ کو جمع کرنا ایک سفر کے اندر, لمن کائن ثابت لمن لم یکن اہلہ, ان لوگوں کے لیے جو کہ اہل حج, لم یکن اہل الحج, حاضر المسجد الحرام, مسجد حرام یعنی مکے کے رہنے والوں نہ ہو. واتقوا اللہ فیما تؤمرون, مامورات میں جو اللہ حکم دیتا ڈرا کرو. وعلموا, اور اس بات کو جان لو, ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ یہ کہ سخت گرفت والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہ سخت گرفت والا ہے. یا اس کا تعلق حج کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا تعلق حج کے ساتھ یہ ہے کہ حج کے اندر ریاکاری نہیں کرنا, خدا تمہیں گرفت کرے گا. حج کے مسئلے میں وعلموا ان اللہ شدید العقاب, ان اللہ شدید العقاب لمن یرائی, جو حج میں دکھلاوا کرتا ہے. تو چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی کتاب الزہد میں, کہ تابعین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی, کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور حضرت ابو امامہ کچھ فاصلے پر, جیسے کہ وہ گیٹ ہے اتنے فاصلے پر تھا. تو ایک بندے نے کہا کہ من سرہ ان ینظر الی حاج من الحجاج فلینظر الی ابی امامہ, اگر کوئی کسی حاجی کو دیکھنا چاہے تو ابو امامہ کو دیکھے. تو جو تابعین بیٹھے ہوئے تھے وہ غصہ ہو گئے, کہنے لگے ونحن من الحجاج, ہم بھی تو حاجی ہیں, کیوں اس کو دیکھیں, ہم بھی تو حاجی ہیں. فرمایا کہ تم حاجی ہو, تمہیں پتہ ہے کہ تم حاجی ہو, اس لیے حاجی نہیں ہو. اور وہ فقیر جو کچھ کرتا ہے اس کو پتہ نہیں اللہ کے لیے, وہ حاجی اپنے آپ کو سمجھتا نہیں, وہ حاجی ہے, تم سمجھتے ہو تم حاجی نہیں ہو. یہ مولانا سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ جب ایک آدمی حج کر کے آتا ہے نا, حج کر کے آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی اس دفعہ حج میں بڑی گرمیاں تھیں, حکومت کا انتظام نہیں تھا, بڑی گرمیاں تھیں, کوئی انتظام نہیں تھا, مینا میں بڑی تکلیف ہوگی, مزدلفہ میں بڑی تکلیف ہوگی, عرفات میں بڑی تکلیف ہوگی, ہوٹلوں میں بڑی تکلیف تھی, رہائش میں بڑی تکلیف تھی. تو مولوی صاحب کہتا ہے کہ تو بتاتا کہ تو نے حج کیا نا اس سال, تو اپنے تکلیفیں بتا کر اپنے حج کو بتا رہا, تو بے ایمان آدمی ہے اور تو ریاکار ہے, تیرا حج ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ تکلیفیں تو نے جس کے لیے برداشت کی ہے اس کو بتا دو, ہمارے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟ حج تمہارا خراب ہو گیا. یہ بندہ پکڑا گیا, یہ بندہ کیا ہے, یہ پکڑا گیا. لیکن مولوی صاحب جب حج کر کے آتا ہے اور کوئی مہمان اس کا جب آتا ہے تو مولوی صاحب یہ ہے کہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا اس تھرماس میں چائے لے کر کے آ جاؤ جو ابھی ہم لوگ لے کر کے سعودیہ سے آئے تھے. بولو, اور تم لوگ ایسے بے وقوف ہو تو پھر کیا سبق پڑھو گے؟ کیا کہتے ہیں, بیٹا اس تھرماس میں چائے لے کر کے آ جاؤ جو اس دفعہ ہم سعودیہ سے لے کر کے آئے تھے. تو سعودیہ سے لے کر سعودیہ پاپڑے بیچنے گئے تھے یا مسواک بیچنے کے لیے, سعودیہ گئے تھے حج کے موقع پر, حج کے لیے جو جاتا ہے وہ ہوتا ہے حاجی, لہذا وہ حاجی اور میں مولوی بھی حاجی. تو مولوی صاحب نے اپنے آپ کو اس طریقے پر حاجی بتا دیا, لیکن تاکہ اس کی کوئی, چونکہ منطق پڑھ چکا ہے اور اس غریب کو پکڑ لیا. ایسا بھی نہیں ہے, خیال کیجیے گا مولانا. یہاں تک تو یہ ہو گیا, اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے حج کے اقسام. حج کا وقت کیا ہے؟ اب حج کا وقت بتا. الحج اشہر معلومات, حج کے چند مہینے معلوم مہینوں کا نام ہے حج. الحج ظاہر ہے کہ یہ اللہ کو بلا کر ذات ہے. اشہر معلومات, وقت کا اس پر حمل ہو رہا ہے, ٹھیک نہیں ہے, تو اس لیے کہو کہ وقت الحج ہے, مضاف محذوف نکلے گا. وقت الحج, حج کا وقت اشہر معلومات, چند معلوم مہینے ہیں. شوال ہے, ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن. اشہر معلومات. فمن فرض فیہن الحج, جو آدمی ان مہینوں کے اندر حج کو اپنے اوپر لازم قرار دے, حج کو لازم قرار دے گا بالاحرام, احرام کے ذریعے سے. جب آپ نے اشہر حج کے اندر احرام باندھا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, آپ نے تلبیہ پڑھا, تو اب یہ ہے کہ آپ محرم ہو گئے, حج آپ پر لازم ہو گیا حج کے مہینوں میں.
فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں کے اندر حج کو لازم کیا احرام باندھ کر کے، تو پھر یہ کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اب زن شوئی نہ کرے یا ہم بستری نہ کرے، دونوں ترجمہ، فلا رفث لہذا اب زن شوئی بھی نہیں ہم بستری بھی نہیں، ولا فسوق نہ فسق و فجور، ولا جدال فی الحج، نہ لڑائی جھگڑا حج کے دوران، کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ مولانا اب آپ کی مرضی ہے، یہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج یہ جملہ اخباریہ ہے، اور یہ پورا آپ یہ کہہ سکتے ہیں لا رفث کائن فی الحج ولا فسوق کائن فی الحج ولا جدال کائن فی الحج، لا رفث کائن فی الحج، فی الحج سب کے ولا فسوق کائن فی الحج ولا جدال کائن فی الحج، یہ معطوفات مل کر کے اللہ آپ کا والا کرے، یہ من فرض فیہن الحج کے لیے جزا ہے۔ آئے سمجھو؟ دوسری صورت یہ ہے فلا رفث واو عاطفہ لا زائدہ، فسوق معطوف واو عاطفہ لا زائدہ، جدال معطوف، معطوفات مل کر کے یہ اللہ کا اسم ہے، اور فی الحج اب ہوگا ثابتۃ ثابتات کائنات حاصلات موجودات مستقرات کے لیے خبر بن کر کے، یہ خبر بن کر کے جزا بنے گا۔ یہ کافیہ کے اندر آپ پڑھ چکے، وحکمہ اللہ کثرت ولا تنوین فیہ، وحکمہ اللہ کثرت ولا تنوین فیہ، آپ کی مرضی وحکم حکم مبتدا ہو گیا، انہو ضمیر شان، لا کثرت ولا تنوین فیہ، لا کثرت فیہ ثابتۃ فیہ ولا تنوین کائن فیہ، عطف الجملۃ علی الجملہ کرو آپ کی مرضی، یا وحکم اللہ کثرت لا کثرت، اور واو عاطفہ لا زائدہ، تنوین اس پر معطوف، اور اب یہ ہے کہ خبر آگے بنے گا ثابتان کائنان حاصلان موجودان مستقران آئے گا، استاپ دغ 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 دغ، یہ کافیہ والا مسئلہ سمجھتا مولانا۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر، جو بھی نیکی کا کام آپ کریں گے نا حج کے دوران، جو بھی یعلمہ اللہ، خدا اس کو جانتا ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن خدا کے اندھیر نہیں ہے۔ وتزودوا، اور زاد راستہ، راستے کا زاد راہ لیا کرو، کیوں؟ فإن خیر الزاد، بہترین توشہ اور بہترین زاد التقوی، سوال سے بچنا ہے۔ مولانا یمن والے حضرات ایسے حج کو چلے جاتے ہیں، حالانکہ حج کا قانون کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت کے اندر سواری بھی ہے، استطاعت کے اندر آپ کے حج کا کرایہ بھی ہے، استطاعت کے اندر حج کا اخراج بھی ہے، استطاعت کے اندر آپ کے بچوں کا خرچہ بھی ہے، کہ ان کو یہاں دے کر کے اللہ کو آپ چلے جائیں نا، اگر آپ جا رہے تو بیوی پھر ٹیوشن پڑھائے، اس قسم کے بزرگ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ یمن والے نہ کرایہ لیتے اپنے خاص، نہ وہاں کے لیے خرچہ لیتے، جا کر کے کہتے نحن المتوکلون علی اللہ، ہمارا اللہ پر بھروسہ توکل ہے، اور وہاں جا کر کے حج کے دوران لوگوں سے بھیک مانگتے تھے، وہاں جا کر کے بھیک مانگتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کون سا طریقہ، السوال ذل، اور خاص طور پر حج کے دنوں میں سوال کرنا، کسی سے مانگنا، یہ اس سے بڑی ذلت کیا ہے بھائی؟ تم اپنے یہ کہ اللہ کو انتظام کر کے آ جاؤ۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ، حج کے دوران زاد راہ لیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، بہترین توشہ التقویٰ، سوال سے بچنا ہے، سوال سے بچنا ہے۔ یہ تقویٰ اصل میں وقوہ ہے، سمجھے؟ وقع یقی وقایت سے وقوہ ہے، اور وقوہ کے واو کو کیا کر دیا؟ تا سے بدل دیا۔ یہ مقلوبات عرب میں سے ہے مولانا، جیسے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اصل میں وَتَأْكُلُونَ الْوَرَاثَ، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور كُلَّمَا جَاءَ امت الرسول تترا رسولنا ثم ارسلنا رسولنا تترا، تترا اے وترا، تترا وترا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو تترا وترا، واو کو ہم نے تا کر دیا، اور تراس، واو کو ہم نے کیا کر دیا؟ وراس کو تراس کر دیا۔ یہاں پر تقوی یہ وقوہ ہے مولانا، اور تقی اصل میں ہے وکی، تقی جو ہے نا وہ وکی ہے مولوی صاحب، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ خیال کر لینا، التقوی سوال سے بچنا ہے، واتقون، اور معمورات کے اندر بچا کرو، معمورات کے بجا لانے میں، معمورات کے ترک میں اللہ سے بچا کرو، مجھ سے ڈرا کرو، اور منہیات کے ارتکاب میں بچا کرو، یا اولی الالباب۔ اب حج کے دوران وہاں پر تجارت ہوتی ہے، خاص طور پر ہمارے میمن برادری، وہ اپنے حج کا کرایہ اس سے زیادہ وہ حج میں نکالتے ہیں۔ کیا حج کے دوران تجارت کی اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے، لوگ گاڑیاں چلاتے کرائے پر، گاڑی بھی چلاتے، حاجیوں کو منی، مزدلفہ، عرفات پہنچاتے، اور ساتھ ساتھ خود حج بھی کرتے۔
اس کی اجازت ہے مولانا، اس لیے کہ حج کس کا نام ہے؟ حج نام ہے زیارت مخصوص مکانات مخصوصہ کی زیارت کا نام ہے، تو ان مکانات کی زیارت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ حج بھی کرتے جا رہے ہیں، سمجھے؟ اے جنیدہ پترا، تو اس دوران اگر کوئی تجارت کرے تو تجارت کی اجازت ہے، میمن حضرات کرتے ہیں، میمنوں کی مزاج میں اللہ نے تجارت رکھی ہے نا، تو اس لیے میمن سے پوچھا کہ آپ جو ہے نا جنت جاؤ گے یا جہنم جاؤ گے؟ کہنے لگا یار یہ فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں جہاں تجارت کے لحاظ سے 4 پیسے کا فائدہ ہوگا ہم وہاں جائیں گے، بولو جہاں 4 پیسے کا کیا ہوگا فائدہ ہوگا تو ہم وہاں پر جائیں گے، خیال کر لینا مولانا۔ لیس علیکم جناح، لیس علیکم جناح، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیس جناح ثابتاً علیکم، یہ علیکم خبر مقدم ہے، فی ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ کی جانب سے تم لوگ رزق کی تلاش کرو، اجازت ہے مولانا اللہ کی جانب سے رزق، فی ان تبتغوا فضلا کائنا من ربکم، اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد خدا کرے کہ کوئی مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، بہت مشکل جگہ ہے مولوی صاحب، اس کو سمجھ لینا۔ قریش دیگر حضرات جیسے اللہ آپ کو لے جائے، یوم الترویہ کو آپ احرام باندھ کر کے مینا میں جائیں گے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر، ظہر عصر مغرب عشاء فجر، یہ نمازیں آپ پڑھیں گے وہاں پر، اور نبی کی رات آپ کو مینا میں گزر جائے گی، نبی کی صبح کو آپ وہاں سے نکلیں گے مزدلفہ کی طرف، درمیان میں آپ کے مزدلفہ نہیں عرفات کی طرف، درمیان میں مزدلفہ آئے گا اور مشعر الحرام جو پہاڑ ہے وہ بھی آ جائے گا، قزح پہاڑ بھی وہاں پر آ جائے گا، اس سے نکل کر کے آگے عرفات کی طرف آپ جائیں گے نبی کے دن کو، اور عرفات میں جیسے آپ پہنچے تو ظہر اور عصر جمع تقدیم مانا عصر اور ظہر کو ملا کر کے ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد وقوف عرفہ کھڑے ہو کر کے آپ دعا کریں گے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوا، اور پھر یہ ہے کہ 10ویں کی رات کو، اب سورج جیسے غروب ہو گیا 10ویں کی رات شروع ہوگی تو آپ وہاں سے آئیں گے، مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پہنچ کر کے رات کو 2 بجے 3 بجے پیدل لوگ پہنچتے ہیں، یا گاڑیوں میں اتنا رش ہوتا ہے 2 بجے 3 بجے رات کو، مغرب اور عشاء وہ یہاں مزدلفہ میں پڑھتے ہیں، یہ عام حاجی جاتے تھے، لیکن عرفات سے پہلے جو مزدلفہ آتا ہے تو قریش اور قریش کے ماننے والے حضرات یہ لوگ جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے گھر کے خصوصی اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے پڑوسی ہیں، اور ہم لوگ بہادر لوگ ہیں، خاص اللہ کے لوگ ہیں، اور خدام بیت اللہ کے خادم ہیں، یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے، یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جا کر کے وقوف کرتے تھے، کس پر؟ مزدلفہ میں، مزدلفہ جو پہلے آتا ہے یہاں پر، یہ ترتیب ہے، تو فرمایا کہ افیزو من حیث افاض الناس، تم لوگ لوٹو وہاں سے، افیزو کا معنی ارجعو، من حیث اس عرفات سے کہ رجع الناس جہاں سے لوگ لوٹتے، لوگ 9 تاریخ کو جا کر کے جہاں آپ بھی وہاں پر جاؤ، اصل بات یہی ہے، لیکن قرآن کی عبارت اس کے خلاف جا رہی ہے، دیکھ لینا۔ اب فیضا افضتم، خیال کر لینا، فیضا افضتم من عرفات، جب آپ عرفات سے واپس ہو 9 تاریخ کو، 9 تاریخ کو عرفات سے واپس، افضتم کا معنی رجعتم، جب آپ واپس ہو تو فذکروا اللہ، تو آپ آ جاؤ، اللہ آپ کا بھلا کرے، عرفات سے واپس مشعر حرام جو مزدلفہ کے اندر یہ پہاڑ، یہاں اللہ کو یاد کر لو، وذکروا، اور پھر فرمایا چونکہ کثرت سے ذکر ہے اس لیے تکرار سے، وذکروا، خدا کو یاد رکھو، لأنہ ہداکم، یہ کاف تعلیلیہ ہے، کما ہداکم ما مصدریہ، لأنہ ہداکم، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ اے قبل الہدا، من قبل هذا الہدا، اللہ کی اس ہدایت سے، قرآن سے پہلے، لمن الضالین، آپ راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، اب ہو گیا عرفات سے ہم آگے مزدلفہ، اب فرماتے افیزو من حیث افاض الناس، تم لوگ واپس لوٹو اے قریش، من حیث افاض الناس، اس جگہ سے کہ جہاں سے لوگ واپس لوٹتے، لوگ تو عرفات سے لوٹتے، عرفات سے لوٹو، تو عرفات سے تو ہم لوٹے واپس، فیضا افضتم من عرفات اے رجعتم من عرفات، اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو سمجھا نہیں ہے؟ وہ تو ہو گیا، اس لیے یہ مشکل جگہ ہے، کیا ہے؟ مشکل جگہ ہے، جب مشکل جگہ ہے تو یہ جو سمہ ہے، یہ سمہ، یہ ترتیب صرف ترتیب ذکری ہے، ترتیب وضعی نہیں ہے، ترتیب ذکری ہے،
ترتیب وضعی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، جبکہ آپ کو بتایا کہ آسمان مقدم ہے. ہاں ملنگو، آسمان مقدم ہے. ایک توجیہ بتائیں کہ آسمان کی پیدائش پہلے ہے، زمین کی بعد میں، تو ثم تو تراخی پر دلالت کرتا ہے. تو آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ثم جو ہے نا، یہ ترتیب وضعی نہیں ہے، یہ ترتیب ذکری ہے. یہاں بھی یہ ترتیب ذکری ہے. یہاں ملنگو جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 8ویں پارے میں نے آپ کو بتایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اے محمد ہم نے کتاب آپ پر اتارا. اس کے بعد فرمایا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو اس کے بعد کتاب دی. حالانکہ موسیٰ پہلے، محمد رسول بعد میں. تو وہ جو ثم ہے، یہ ثم ترتیب ذکری کے لیے، ترتیب وضعی کے لیے نہیں ہے. اب یہ ثم بھی اسی طرح، پہلی بات یہ کہ یہ ثم واو کے معنی میں. اب خیال کر لو، افیزو یہ ثم ترتیب ذکری ہے. افیزو من حیث افاظ الناس، لوٹو اس عرفات سے جہاں سے لوگ واپس ہوتے ہیں، یہ حکم ہے، لوٹو، یہ مقدم ہے. اور فیضا افضتم من عرفات، جب عرفات سے واپس ہو گئے تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ مؤخر ہے. اب کوئی اشکال نہیں ہے. خلاصہ یہ نکلا المقدم مؤخر والمؤخر مقدم. یہ ہاں بولوں، المقدم مؤخر والمؤخر مقدم. مولانا ورنہ ثم سے ٹھوکر کھاؤ گے، طلبہ کو پتہ نہیں آپ کس طریقے پر پڑھائیں گے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا، خوب سے خیال کر لینا، گڑبڑ نہیں کرنا، سمجھے، مودودی بننے کی کوشش نہیں کرنا. لیس علیکم، لیس جناح کائن فی ان تبتغوا فضلا من ربکم ثابتا علیکم، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. سمجھے بھائی جان؟ وافیضوا من حیث افاض الناس، واپس ہو جاؤ اس عرفات سے جس سے لوگ واپس ہوتے ہیں. سمجھے بھائی جان؟ اور واستغفر اللہ، واستغفر اللہ، اس سے پہلے جو تم کہتے تھے نا، عرفات سے پہلے جا کر کے واپس ہوتے تھے، اس پر استغفار کرو اے قریش لوگ. فیضا حفظتم من عرفات، اور جب عرفات سے واپس ہو جاؤ تو مشعر الحرام مزدلفہ میں پہنچا تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. اب مزہ آ گیا جی، اب ہو گیا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اے نظر محمد بمبو، سمجھے؟ اے جی مسئلہ وَاذْكُرُوا ذِكْرًا كَائِنًا كَمَا هَدَاكُمْ کاف تعلیلی ہے. وَإِن كُنْتُمْ لَمِنَ الضَّالِينَ وَإِن كُنْتُمْ كَائِنِينَ ثَابِتِينَ وَإِن كُنْتُمْ لَكَائِنِينَ لَثَابِتِينَ مِنَ الضَّالِّينَ مِنْ قَبْلِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بخشتا ہے. غفور رحیم، اپنے بندوں پر رحیم ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب حج کی عبادت کو تم مکمل کر لو. قضیتم، ادیتم کے معنی میں آپ نے پڑھا اصول فقہ کی کتابوں میں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ کا معنی فَإِذَا أُدِّيَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ أُدِّيَتِ الصَّلَاةُ، یہ قضا وہ قضا نہیں ہے بلکہ ادا کے معنی میں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، مناسک کا معنی عبادات ہے، عبادت حج کو جب آپ نے پورا کر دیا. فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَائِنًا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، آباءکم مفعول ذکر مصدر کا، ذکر مصدر اپنے فاعل کی طرف اضافت ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَائِنًا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے اپنے آباء و اجداد کو آپ یاد رکھتے ہیں. او اشد ذکرا، ذکر پر اس کا عطف غیر منصرف مجرور ہے، لیکن یہ کہ اللہ کو جر نصب کا عطف. او اشد ذکر، یا ذکر کے لحاظ سے زیادہ سخت، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر کے لحاظ سے. بس ہو گیا. اس کے بعد حاجیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں مولانا. فمن الناس من یقول ربنا، من الناس خبر مقدم بنے گا. بعض حاجی ہوا کہ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا کے اندر یہ کہ، اے اللہ دنیا کے اندر یہ کہ ہمیں یہ نعمتیں دے دے. ربنا آتنا فی الدنیا عزا وجاہا وغنا، اے اللہ عز و جاہ غنا ہمیں دے دے. فیعطا، اس کو مل جاتے. اے اللہ ہمیں مال دے دے، فیعطا، اس کو مل جاتا ہے. لیکن وما له فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کے لیے کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ من یقول موصول سے مل کر کے مبتدا مؤخر ہے. فمن الناس من یقول ربنا، ندا ہو گیا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دے دے. فیعطا، اس کو مل جاتے. اے اللہ مال دے دے، عزت دے دے، کرسی دے دے، کرسی دے دے، کرسی دے دے. فیعطا، اس کو مل جاتا ہے. وما له فی الآخرۃ من
من خلاق، فی الآخرت حال مقدم ہے، خلاق سے من زائدہ ہے، سمجھے، خلاق یہ مبتدا مؤخر ہے اور لہو خبر مقدم ہے۔ آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ دنیا ہی دنیا مانگ رہا۔ ومنہم بعض حاجی ہوئے کہ یقولون یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ دنیا کی بھلائی ہمیں عطا فرما دے، وفی الآخرت حسنۃ، اور آخرت کی یہ کہ بھلائی یعنی جنت ہمیں عطا فرما دے، اپنے دیدار نصیب فرما دے، انبیاء کی رفاقت نصیب فرما دے۔ اس لیے کہ حسنۃ حسنۃ النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت ثانیۃ غیر الاولی، دنیا والے حسنات الگ ہے، آخرت والے حسنات الگ ہے۔ دنیا میں جال ہے، مال ہے، عزت ہے، سمجھے، یہ ایمان ہے، یہ ساری چیزیں، اور آخرت کے اندر اللہ کا دیدار ہے اور انبیاء کی رفاقت ہے۔ حسنۃ حسنۃ بالکل الگ الگ ہے۔ ارے منڈیا تسی یہ تھے ہو یا نہیں ہو؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دیں۔ کہ امر کا صیغہ ہے، انت فاعل ہے، نام مفعول ہے، بولے عذاب النار مفعول ہے۔ اولئک لہم نصیب، یہی لوگ ہیں، انہی کے لیے حصہ مما کسبوا، اپنے کمائی کا، جس کی جو اس نے کمائی کی ہے۔ اگر دنیا انہوں نے مانگا ہے اور دنیا حج کے دوران تو دنیا ملے گی، اور اگر آخرت کو مانگا تو آخرت۔ اولئک لہم خبر مقدم ہے، نصیب کائن مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا اس کا حصہ ان کو مل جائے گا۔ نصیب مبتدا مؤخر، لکم خبر مقدم، پھر خبر بنیں گے اولئک کے لیے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے، لہذا ہر بندوں پر حساب اللہ کو بلا کرے، اللہ لے گا اپنے علم کے مطابق۔ واللہ سریع الحساب فی ضوء علمہ، اپنے علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ یہ کہ بدلہ لے گا، حساب کتاب لے لے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 تاریخ کو آپ آئیں گے اور شیطان کو آپ کنکریاں ماریں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو وہاں پر رمی، پھر نہر کریں گے جانور کو، پھر حلق، سر کا حلق کریں گے، اب آپ پر سب کچھ حلال ہو جائیں گے، آپ پر حلال ہو جائیں گے، لیکن بیوی حلال نہیں ہوگی۔ پھر جا کر کے طواف زیارت کرو گے، طواف زیارت کے بعد اب بیوی بھی حلال ہو گئی، طواف زیارت کے بعد اللہ آپ کو بلا کر اب بیوی بھی آپ پر حلال ہو جائے گی، سمجھے؟ تو رمی، نہر اور حلق، ان میں ترتیب ضروری ہے۔ اس ترتیب کو دانستہ طور پر اگر کوئی ساکت کرے گا تو پھر یہ کہ اس پر دم لازم ہوگا، امام صاحب کے ہاں دم کوئی لازم نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایام معدودات سے ایام تشریق اور ایام منی مراد ہے، ایام منی مراد ہے مولانا، سمجھے؟ 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ایام تشریق ایام منی کے اندر اللہ کو یاد رکھو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو آدمی اللہ کا بھلا کرے 2 دنوں کے اندر جلد بازی کرے، اجازت ہے، یہ رخصت ہے۔ معنی یہ ہے کہ 11-12 کو کنکریاں شیطان کو مارے، واپس یہ ہے کہ لوٹ کر کے چلا جائے، یہی ہوتا ہے مولانا۔ فلا اسم کائن علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اجازت ہے، یہ رخصت ہے۔ فمن تعجل فی یومین، یوم سے مراد 11-12 ہے، 11-12 سمجھے بھائی، 11-12 کو کنکریاں شیطان کو مارتا ہے، اور پھر یہ کہ لوٹ کر کے طواف زیارت اور طواف وداع کر کے آتا ہے، اجازت ہے اس کو۔ فلا اسم کائن علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ، اور جو تاخیر کرے 13ویں تاریخ کو بھی کنکریاں مارے، 13ویں تاریخ کو، یہ عظیمت ہے مولانا، یہ عظیمت ہے۔ ومن تاخر فلا اسم علیہ، بس یہ ہو گیا۔ اب ہوگا ذالک یا ھذا ثابت لمن اتقى، یہ سارا کا سارا اس حاجی کے لیے کہ جو اس نے حج کے دوران اس نے تقوی کو اختیار کر دیا، سمجھے؟ حج کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ ھذا ثابت لمن اتقى، ھذا ثابت کائن لمن اتقى واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، فیما تؤمرون به وفیما تنہون عنہ، مامور اور منہیات کے اندر۔ واعلموا، اس بات کو جان لو، انکم تحشرون الیہ، اللہ کی طرف سے تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، حج میں سارے کے سارے جیسے تم جمع ہو تو میدان محشر میں بھی اسی طریقے پر جمع ہو جاؤ گے۔ حج کے اندر سب سے بڑا مجمع کائنات کے اندر حج کا ہوتا ہے، اس کے بعد تبلیغ اجتماع بنگلہ دیش کا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مجمع دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حج کا ہوتا ہے۔ کائن لمن اتقى، جو اپنے حج میں تقوی اختیار کرے، اللہ کا بھلا کریے، اس کے لیے ہو گیا۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم تحشرون الیہ، جس کے پاس تمہیں جمع کیا جائے گا۔ حج میں چونکہ اجتماع ہوتا ہے، یہ یہاں ہو گیا، یہ متقی حضرات جو ہوا حج جنہوں نے کیا، صاحب تقوی۔ اس کے بعد اخنس بن شریک جو، اب یہ کہ یہ متقی ہو گیا، اب غیر متقی خبیث کا ذکر آ رہا۔ اخنس بن شریک حضرت اقدس صلی اللہ منافق تھا، خبیث، حضرت کی مجلس میں آتا تھا، جناب آپ کو دیکھ کر کے دل خوش ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حضرت آپ کے درس کو دیکھ
کر کے اتنا مزہ آتا ہے. صحابہ کو آپ کے ساتھیوں کو دیتے جن کے اپنی تربیت کی کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے اچھے لوگ, کتنے اخلاق والے لوگ ہیں. جی ادھر کر ایسے چڑی چپٹی قسم کی باتیں. اور جب یہاں سے واپس ہوتا تو مسلمانوں کی باغات میں آگ لگاتا تھا, جانوروں کی کوچیں کاٹ ڈالتا تھا. اس قسم کا حرامی تھا, سمجھے. ادھر حضرت کے سامنے تو یہ, اور پس دیواری ہے کہ یہ منافق. ومن الناس, اور لوگوں میں کچھ یہ ہے کہ من یعجبک قولہ, کہ اس کی باتیں آپ کو بھاتی ہوں گی اور پسند آتی ہوں گی. فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کے اندر. ویشہد اللہ, اور اللہ کو گواہ بناتا ہے, علی ما ثبت فی قلبہ, اس کے دل کے اندر جو اخلاص ہے. اللہ کی قسم میرے دل میں جو اخلاص ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ گواہ بناتا ہے اس پر. حال یہ ہے کہ وہ الد الخصام ہے, یا یہ کہ اس کا عطف ہے اللہ من یعجبک پر, وہ الد الخصام, سخت جھگڑالو. الدو کا معنی خود جھگڑالو, اور خصام کا معنی جھگڑالو. اب اس میں تجرید ہو گیا ہے. اب جب اضافت کی ہے الدو کے خصام کی طرف, تو اب الدو اشدو کے معنی میں ہوگا. یہ قانون سمجھا کرو. سبحان الذی اسری بعبدہ, اسرا یسری, اسرا کا معنی خود بخود رات کو کسی کو لے جانا, لیکن اب اسرا کو صرف اس کا معنی ہو گیا لے گئے, رات والا مان سے خالی کر کے, چونکہ آگے لیلن آ رہا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں. یہاں پر جردا الدو, الدو کو تجرید کی گئی ہے, اور اس سے جھگڑا کے معنی سے نکال کر کے اب اس کو اشدو کر دیا. جھگڑا خود آ رہا ہے خصام, تو اس لیے اشد الخصام کے معنی میں ہوگا. اے کاش میری فریاد آپ کو سمجھ میں آ جاتی. سمجھ میں ہے کہ من الناس خبر مقدم بنے گا, من مرفوع محل مبتدا مؤخر ہے. آگے قول فی الحیات الدنیا, اس کے لیے اللہ کو فاعل ہو گیا. ویشہد اللہ, اور اللہ کو گواہ بناتا ہے, علی ما ثبت فی قلبی من اخلاصہ, اپنے اخلاص پر کہ میں مخلص ہوں. وہ الد الخصام, وہ جھگڑا لو. واذا تولا, اور جب واپس لوٹتا ہے, اذا تولا من کا ان کا, جب آپ سے روگردانی کر کے وہ, تو سعی فی الارض, زمین میں پھرتا ہے, زمین میں اللہ کو دوڑ لگاتا ہے. لیفسد فیہا, تاکہ زمین کے اندر اللہ کو بھلا کریے کہ فساد کرے, معاصی کر کے. ویہلک الحرث, اور اللہ کھیتیوں کو نقصان کرتا ہے, ہلاک کرتا ہے. والنسل مال مواشی کو, اور یہ مفسد ہے, اللہ آپ کو بھلا کرے. سمجھ رہی میں کہ نہیں, یہ منافق ہے اور یہ مفسد ہے. واللہ لا یحب الفساد, اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ فساد کو کبھی بھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے, فساد کو اللہ قبول نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ, جب اس سے کہا جاتا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرا کرو. اذا قیل لہو اتق اللہ, اللہ سے ڈرا کرو, تو یہ ہو گیا شرط. اخذت العزت, تو اس کو غرور پکڑ لیتا ہے. غرور اس کو پکڑ, عزت کا ترجمہ غرور کرنا. فرماتے تو غرور اس کو, اللہ کو بلا کرے, غرور اس کو پکڑ لیتا ہے. بالاسم, گناہ کے ساتھ. بالاسم علی الاسم, غرور اس کو آمادہ کرتا ہے, علی الاسم, گناہ پر. غرور اس کو نافرمانی اور گناہ پر آمادہ کرتا ہے. یہ جزا ہو گیا اذا کے لیے. فحسبہ جہنم, جہنم اس کے لیے کافی ہے. ولبئس المہاد جہنم, اور واللہ لبئس المہاد جہنم, برا ٹھکانہ ہے, برا ٹھکانہ ہے جہنم. اللہ کی قسم, مخصوص بضم محذوف ہے جہنم. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اس کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہے یبیع نفسہ, جو اپنے نفس کو بیچتا ہے یا اپنے نفس کو خریدتا ہے, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی مرضی میں, حضرت اللہ کی رضا کے لیے. یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مال ملکیت اس کے پاس بہت تھی. اپنے جان کے لیے جب اس کو پکڑ لیا کافروں نے, فرمایا میری پراپرٹی اور جائیداد جتنی بھی, اس پراپرٹی اور جائیداد کو تم لوگ لے لو اور اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو. تو اپنے آپ کو اس نے اللہ کو بھلا کر اپنا سودا کر لیا, اپنے آپ کو خریدا یا اپنے آپ کو بیچا, اور اللہ آپ کو بھلا اس طریقے پر اپنے آپ کو یہ ہے کہ خرید کر کے اپنی جان آزاد کر دی. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یہ ہے کہ خوب مہربان ہے. یہ ہو گیا مولانا یہاں تک, یہ ہو گیا حج کا تذکرہ بھی ہو گیا. اور پھر یہ کہ متقی حج کے دوران اصحاب التقوی من الحجاج, اور پھر اس کے مقابلے ایک خبیث اخنس بن شریک بھی آ گیا. اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت صہیب رومی کا بھی مسئلہ آ گیا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو بھلا کرے, اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے مال دے کر کے. سمجھے, اپنے آپ کو بیچا, سمجھے, اپنے آپ کو بیچا, سودا اپنا لگوا کر کے, مال دے کر کے اپنے آپ کو چھڑایا. اب اللہ کی رضا, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا کہاں سے حاصل ہوتی؟ اسلام میں داخل ہونے سے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, ارے رب سمجھ آیا نہیں ہے یہ مولانا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, یہ کافۃ حال بنے گا ادخلوا کی ضمیر سے. ایمان
والو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سارے کے سارے. ادخلوا حال کونکم کافہ اے جمیعاً فی السلم، اسلام کے اندر سارے کے سارے طرح ہر ایک اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. سمجھے میں لوگوں کو؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کافتاً حال سلم سے پورے اسلام میں. پہلے تمام کے تمام تم لوگ اسلام میں آ جاؤ، اب کہتے ہیں کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پہلے تک تمام کے تمام، کوئی تم میں سے کتو بتو اکتو ابسو کلم اجمعون، سارے کے سارے اسلام میں آ جاؤ، کوئی رہے نہیں. کافتاً ادخلو کی ضمیر سے. اب کہتے ہیں کہ اسلام پورے اسلام میں، یہ کیا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. سمجھے اسلام کی یہ بات کلو وشربو تو ٹھیک ہے، لیکن ولا تسرفو اس میں داخل نہیں ہوتا. سمجھے بھائی یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ پہلے یہودی تھے، اب مسلمان ہو گئے، اور یہودیوں پر اونٹ کا گوشت انہوں اپنے اوپر حرام کر کے رکھا تھا. جیسے عرق النساء کی تکلیف تھی، عرق النساء کی تکلیف تھی حضرت کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو. تو یعقوب علیہ السلام نے منت مانی کہ اے اللہ یہ تکلیف میری ختم ہو جائے، جو سب سے زیادہ لذیذ الذ الاشیاء ہے میں اس کو ترک کر دوں گا، نہیں کھاؤں گا. تو اونٹ کا گوشت ان کو پسند تھا، اس لیے اس کو ترک کر دیا. اس کے بعد بنی اسرائیل نے مشہور کر دیا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے. تو بنی اسرائیل اور یہودی یہ کھاتے نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے اور بہت سے یہودی وہ صحابی بن گئے، مسلمان ہو گئے. تو طبعی طور پر کہتے ہیں کہ جی اونٹ ہمیں پسند نہیں ہے. سمجھے؟ اونٹ ہمیں، لہذا ہمیں گائیں پسند ہے، گائیں بکرے ہرن یہ کھائیں گے، لیکن یہ کہ یہ حلال چیز ہے یہ نہیں کھائیں گے. تو فرماتے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہ اسلام میں سے بعض حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو اور بعض کو لے لیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے، کافتاً حال بنا دو سلم سے یا ادخلو کی ضمیر سے، دونوں کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو تحلیل و تحریم میں. سمجھے؟ الحلال ما احلہ اللہ والحرام ما حرمہ اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان فی التحلیل والتحریم. تحلیل و تحریم میں شیطان کی بات کو نہ مانو، اللہ کے رسول کی بات کو مان لو. انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اگر آپ پھسل گئے بعد اس کے کہ آپ کے پاس روشن دلائل آ گئے، روشن دلائل من بعد ما جاءتکم البینات، روشن دلائل آ گئے. ما مصدریہ مولانا فإن زللتم من بعد مجیء البینات، فإن زللتم من بعد مجیء البینات، بینات آنے کے بعد اگر آپ پھسل گئے تو فعلموا، یہ ہو گیا شرط، فعلموا یقین کر لو ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اپنے قدرت میں اور قہر میں، اور حکیم اور حکمت والی ذات ہے اپنی تدبیر میں. وہ گرفت بھی کر سکتا ہے اللہ کو، لیکن اگر کسی کو گرفت کرتا نہیں ہے وقتی طور پر، اس کی حکمت کو وہ جانتا ہے. آپ کہیں گے کہ زرداری اور شہباز شریف کی کہ اگر یہ خدا کے باغی گرفت کیوں نہیں کرتا، تو حکیم حکمت کو وہی جانتا. باقی ہے عزیز قادر ہے اور وہ چاہے گرفت تو کر سکتا ہے. اس کے بعد مولانا حل ینظرون کا معنی بتاتے ہیں، لاتوں کی بھوت باتوں کی نہیں مانتے. بولو، لاتوں کی بھوت باتوں کی نہیں مانتے، ان کو کیا کرو گے؟ کتا آپ کے پیچھے پڑ جائے تو آپ کہیں ارے بھائی تبلیغی 6 نمبر ہے بھائی، اکرام مسلم، میں مسلمان ہوں بھائی میرا اکرام کرو. تو کتا تھوڑی اس کو مانے گا، اسپیشل سا ایک پتھر لے کر کے اس کے منہ میں رسی کرو، انشاءاللہ اس کو ہدایت مل جائے گی. ایسے میں تو یہی ہے، فرماتے کہ یہ سوائے یہ لاتوں کی بھوت ہے، یہ لاتوں کی بھوت باتوں کی نہیں مانیں گے، ان کو اللہ کا عذاب آئے گا، پھر ان کا دماغ ٹھیک ہوگا. لیکن ایسے لوگ جب کہ مست ہو کر کے، اللہ آپ کو بھلا کرے، اپنے نشے میں مست تھے، جب خدا کا عذاب آ گیا. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی ظالم بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا بعد ہلاک کیا ان کی ہلاکت بعد قومًا آخرین، دوسروں کو. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب ہمارے عذاب کو انہوں نے دیکھا، باسنا اذا ہم منا یرکضون، بستی سے ایڑیاں لگا کر کے بھاگے. فرشتے مذاق کر کے کہتے او کتے کے بچے، لا ترکضوا، بھاگو نہیں ایڑیاں لگا کر کے. ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، اپنے عیاشیوں والی جگہوں کی طرف واپس لوٹو. ومساکنکم، ٹھکانہ لعلکم تسألون، تاکہ آ کر فقیر تم سے. کہاں بھاگتے ہو؟ آج نشے میں ختم ہو گیا، ایسے بھاگ رہے کہ توبہ توبہ. تو کہاں بھاگتے ہو؟ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے بلوچوں کے پاس پیسہ آ گیا، تربت میں چند سال پہلے خدا کا عذاب آ گیا، اور سرخ قسم کے بادلیں آ گئی، بارش شروع ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ دبئی، قطر، مسقط، کویت کے پیسے تھے. ڈی سی کمشنر، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ جب خدا کا عذاب آ گیا تو ڈی سی
کمشنر جوتوں سمیت مسجد میں گھس گئے. مولوی صاحب شمارا خدا واسطے, مولوی صاحب اللہ واسطے شما اذان بھی دے, اللہ عذاب پی دے, اللہ کے عذاب آ رہا. تو مولوی نے جیسے فقہا باز کہتے متاخری مصیبت میں اذان دے دے, سمجھے بھائی, عورتیں حالت حیض میں بھی مسجد میں گھس گئی. عورتیں حالت حیض میں بھی, وہ بھی مسجد میں. ڈی سی کمشنر حالت جنابت میں اس طرح بغیر وضو کے مسجد میں گھس گئے سارے کے سارے. اور مولوی غریب کرایہ کا اللہ اکبر اللہ اکبر, اور مولوی نے اذان شروع کر دی. اذان. ارے ڈی سی کو کہو یار فائرنگ کرو نا. تو اس وقت ڈی سی نچلے والے بندوق سے فائر کر رہا تھا لیکن اوپر سے نہیں کر سکے. ڈی سی کمشنر اس وقت اوپر سے فائر نہیں کر سکے, نیچے والا بندوقوں کا وہ کھلا ہوا تھا. سمجھ میں ایسے پھش ایسے مار رہے تھے کہ چھوڑ, سمجھے ملنگو. ارے تو سیتے ہوئی. اب دیکھ لینا, حل ینظرون کا معنی لا ینتظرون. نظر کے معنی آپ کو بتایا, غور فکر کیا آتے ہیں. نظر کا معنی آنکھوں سے دیکھنا, نظر کا معنی انتظار کے, یہاں انتظار کے معنی حل ینظرون یہ استفہام انکاری ہے, نفی کے معنی کو متضمن ہے. تو معنی ہوگا لا ینتظرون, یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کے الا ان یاتیہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائیں. ان یاتی فی ظلل من الغمام, بادلوں کے سائبانوں میں, بادلوں کے سائبان میں آ جائے. والملائکۃ, اور ملائکۃ العذاب ان کے پاس آ جائے. ویقضی امرہم, اور ان کی امر ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے. قضیہ یقضی کے معنی میں, ویقضی امر ہلاکہم, ان کے ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے. اسی کا تو انتظار کرتے ہیں. کیا تمہاری بدماشی ہے, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. ارے مونڈیا کچھ پڑا نہیں پڑا, ایک مسئلہ. اب اللہ آ جائے کس طریقے پر, تو متاخرین وہی تعویل کرتے کہ ان یاتیہم اللہ کا معنی ان یاتیہم امر اللہ. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا وجاء ربک والملک صفا صفا وجاء ربک وجاء امر ربک. آپ پڑھتے رہتے ہیں وجاء ربک وجاء امر ربک, اتا امر اللہ, لہذا ان یاتیہم اللہ کا معنی ان یاتیہم امر اللہ, خدا کا حکم متاخر. لیکن متقدمین کہتے ہیں النصوص تحمل علی ظواہر, ظاہری صورت پر محمول ہے. اللہ خود آ جاتے, فرشتے آ جاتے. جیسے کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ینزل ربنا سبحانہ و تعالی کل لیلۃ, ہر رات کو اللہ تعالیٰ عرش سے سمائے دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ. زید الکوثری نے بڑا زور لگایا اس حدیث کو غلط قرار دینے کی. حنفیت اسی طرح ہوتا ہے, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. اپنی حنفیت کے ضد میں بخاری اور مسلم کی روایت کو ظالم تو اس طریقے پر کہہ رہا. اس طرح ہوگا جب اللہ آئیں گے آسمان پر, عرش کا کیا ہوگا, عرش خالی ہوگا یا اللہ عرش پر بھی ہوگا, اللہ عرش پر بھی ہو جائے. ادھر متقدمین کے یہ ڈھکوسلے بھی نہیں ہے, سمجھ شریف میں کہ نا. اللہ تعالیٰ اس قسم کے تعصبات سے ہر بندے کی حفاظت فرما دے. بخاری اور مسلم کی روایت, بخاری اور مسلم کی اللہ کو بلا کر روایت, اور اس میں حضرت اقدس علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ, اس لیے ہمارے حضرت فرماتے مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض حضرات کانے آدمی کی طرح, ان کو صرف کسی کو شافیت نظر آتی ہے, کسی کو حنفیت نظر آتی ہے, اصول ان کو حدیث نظر نہیں آتی. زور لگائیں. باقی مسئلہ وہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. حل کو ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں, ہے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دوں. یہ حدیث کے اندر موجود ہے, ترمذی کے اندر روایت ہے, بخاری میں بھی روایت ہے, مسلم شریف کے اندر بھی روایت ہے. اس کا انکار اس لیے متقدمین کا مذہب وہی ہے جو نصوص, اس میں نصفی کے اندر آپ نے پڑھا تحمل النصوص علی ظواہر, النصوص تحمل علی ظواہر, نصوص کو ظاہر پر معمول کریں گے. اللہ تعالیٰ کما یلیق بشانہ, اللہ کی آمد کی جیسے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ شان ہے. حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ, اور ملائکۃ العذاب آ جائیں. ویقضی امرہ, یہ قضیہ یقضی کی ماضی میں, ماضی کے ہزاروں صیغے مستقبل کے معنی میں ہے قرآن پاک میں. ویقضی امر ہلاکہم, اور ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے. ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ جی صاحبانوں میں اللہ آ جائیں. وہ کس طرح آ جائیں, اللہ اور فرشتے عذاب آ جائیں. وقضی الامر, ماضی کے معنی میں, اور ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے. ان کی ہلاکت کا, اس قسم کی بدماشوں کا فیصلہ ہو چکا. اب مسئلہ یہ ہے کہ امر ہلاکہم,
سمجھے، ہلاکہم امر من الامور، ان کی ہلاکت، بدماشوں کی ہلاکت امر من الامور، وکل امر یرجع الی اللہ فہلاکہم یرجع الی اللہ والی اللہ ترجع الامور۔ یہ وہی موجب کلی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہر واقعے کے آخر میں ایجاب کلی نقل کرتا ہے جو یشمل الواقعات کلھا، جو اس پورے قصے کو شامل ہوتا ہے، اس سے ہزاروں لاکھوں اور کلیات نکل سکتے۔ اب یہی ہوگا ہلاکہم امر من الامور، ان کی ہلاکت بدماشوں کی یہ بھی امر من الامور، ایک امر ہے، وکل امر یرجع الی اللہ، اور اللہ آپ کو بھلا کرے فامر ہلاکہم یرجع الی اللہ۔ جیسے ایاک نعبد نخصک بالعبادۃ ونستعینک فی الامور کلھا، اب ہم کہتے ہیں العبادۃ امر من الامور وکل امر یستعان فیہ باللہ فالعبادۃ یستعان فیہا باللہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نَسْتَعِينُكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، اس قسم کی کلیات ذکر کرتا ہے قرآن۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، واو استینافیہ مولانا سمجھے، الی اللہ ہے، یہ ترجع کے ساتھ متعلق ہے، یہ ترجع رجع سے ہے، اور رجوع سے جو آتا ہے وہ لازمی آتا ہے۔ رجع یرجع، رجعن اس کا معنی لوٹانا، سمجھے بھجن، اور اس سے یرجع آئے گا لوٹانے والا، لوٹاتا ہے، اور ترجع یرجع لوٹایا جاتا ہے، اور رجع یرجع رجوعاً اگر مصدر آ جائے اس کا معنی لوٹنے کے آتا ہے کہ لوٹنے والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ رجوع سے راجعون آ گیا۔ اور افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، وہ یرجع جو ہے نا وہ رجع سے ہے، وہ رجوع سے نہیں ہے۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل استاپ دغا دغا دغا۔ اور تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقہ وچوں اتھے ہو نا منڈیا،